بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی اہم اور نازک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ ہے جرابوں پہ مسح۔ سردیوں کے موسم میں اکثر اوقات یہ احباب پوچھتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں یا دیگر دنیا کے حصوں میں یہ کپڑے کی اون وغیرہ کی یہ جو جرابیں پہننے کا معمول ہے، ہلکی باریک جرابیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر کیا مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو بہت سے لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یہ فتوے بھی دیتے پھرتے ہیں اور عمل بھی کرتے رہتے ہیں کہ جی موزوں پہ مسح کرنا، اپنا جرابوں پہ مسح کرنا جائز ہے، اور وہ جرابوں پہ مسح کرتے بھی ہیں۔ تو اس کے لیے شرعی طور پہ حکم یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں مروج یہ جرابیں مل جاتی ہیں جو ہم عام طور پہ پہنتے ہیں، ان کے اوپر بالکل بھی مسح کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ جرابیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے یا صحابہ کرام سے روایات ملتی ہیں یا ائمہ کرام نے جن جرابوں کا ذکر کیا ہے وہ یہ جرابیں نہیں ہیں، ان کے لیے شرائط بیان کی ہیں۔ یہ وہ جرابیں جن پہ مسح جائز فقہ کی کتب میں لکھا ہے، اس کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جراب اتنی گاڑھی ہو کہ اس کے اندر پانی نہ دھنسے، یعنی آپ نے جراب پہنی ہے، جیسے موزے کے اوپر پانی اگر گرتا ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، اس طرح جراب کے اوپر بھی پانی گرے تو بہہ جائے، جراب کے اندر پانی نہ جائے، لا یشفان، پانی ان کے اندر نہ دھنسے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ اس جراب کو پہنیں وہ خود سے پنڈلی پہ قائم رہے، خود سے نہ اترے۔ اگر آپ اوپر سے گرفت سے اس کو نہ جکڑیں تو پھر بھی وہ پہنے رکھیں، خود سے نہ اترے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پہن کے تو بغیر جوتے کے اگر آپ چلنا چاہیں عام سڑک پہ، جیسے موزے پہن کے آپ اگر سڑک پہ چلیں تو آسانی سے آپ 1 کلومیٹر سے زیادہ بھی چل سکتے ہیں، تو جراب میں بھی اسی طرح آپ چلیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی ایسی ٹھوس اور گاڑی قسم کی جراب ہو تو اس پہ مسح۔ تو یہ 3 شرطیں جس جراب کے اندر موجود ہوں گی وہ سخین یعنی گاڑی جراب ہوگی، اور وہ ہمارے یہاں عام طور پہ نہیں ہوتی۔ اگر کہیں پہ میسر ہو جس میں یہ 3 شرطیں ہوں تو اس پہ مسح ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں وہ احباب جو مسح کے قائل اور مسح کرتے رہتے ہیں، تو میں اس میں عرض کرتا چلوں کہ اس میں زیادہ تر روایات بیان کی جاتی ہیں صحابہ کرام سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پہ مسح کیا یا جرابوں پہ مسح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 99 ہے، 99 نمبر حدیث، اس کے تحت عبد الرحمن مبارک پوری جو ایک غیر مقلد اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے لکھا ہے تحفۃ الاحوذی جو ترمذی کی مشہور شرح ہے، اس میں کہ جرابوں کے مسح کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث پاک موجود نہیں ہے، یعنی بالکل واضح طور پہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جرابوں کے بارے میں کوئی ایسی روایت سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہو اور اس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو، یعنی وہ حدیث پاک مرفوع بھی ہو۔ اب اس میں گزارش یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ احادیث بیان کی جاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا یا آپ نے مسح کرنے کا فرمایا، اور کچھ صحابہ کے معمولات ذکر کیے جاتے ہیں کہ آپ نے جرابوں پہ مسح کیا۔ تو کل کتب حدیث میں حدیث کے مجموعے میں کل 4 احادیث ہیں، ایک حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ایک حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، اور ایک حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ یہ کل 4 احادیث ہیں جو جرابوں پہ مسح کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ ان 4 میں سے کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو حجت ہو، ساری روایات قابل اعتبار نہیں ہیں۔ سب سے پہلے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے جرابوں پر مسح کا ذکر کیا تو اس میں جراب کا کوئی لفظ یا جورب کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس میں تساخین کا لفظ ہے۔ تساخین ہوتا ہے پاؤں کو گرم رکھنے والی چیز، اور علماء نے اس کا معنی موضع ہی کیا ہے، اس لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے استدلال کرنا یہ تو بالکل درست نہیں ہے۔ پیچھے 3 احادیث بچتی ہیں، حضرت ابو موسیٰ الاشعری، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایات، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے۔ اس حوالے سے تو امام ذیلی نے نصب الرایہ جو ہدایہ کی میں موجود حدیث کے اوپر تخریج کی کتاب ہے، جس میں ہدایہ میں موجود حدیث پہ بحث کی گئی ہے، اور اس ضمن میں جو حدیث اسمان مفہوم کی ان پہ بحث کی گئی ہے، تو امام ذیلی نے نصب الرایہ فی تخریج حدیث الہدایہ کے اندر حضرت بلال اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت جو ابن ماجہ اور سنن کبریٰ امام بہقی میں موجود ہے، امام ذیلی نے ثابت کیا کہ دونوں حدیث سند کے اعتبار سے بالکل
ضعیف روایتیں ہیں، ان سے استدلال کرنا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اور امام ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں 1350 نمبر پہ اس کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس کے اندر 2 علتیں ہیں، یعنی 2 وجہ سے یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں ضحاک بن عبد الرحمن ہے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری سے، لیکن ضحاک بن عبد الرحمن ان کا سماع یعنی ان کا سننا حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس کے اندر راوی ہیں عیسیٰ بن سنان، اور وہ ضعیف راوی ہیں، لا یحتج بہ، وہ قابل حجت نہیں ہے۔ اور امام بہقی نے اسی میں 1350 کے ضمن میں لکھا، قال یحییٰ بن معین عیسیٰ بن سنان ضعیف، ان کی عیسیٰ بن سنان اس روایت کے اندر جو راوی ہیں وہ ضعیف راوی ہیں۔ تو امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تبصرہ اس روایت کے بارے میں بالکل واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے بارے میں بھی جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ امام زالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ بھی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ پیچھے بچتی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ جس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے، حدیث نمبر 99 یعنی 99، اور امام ترمذی جس کے بارے میں لکھا ہے کہ حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، لیکن امام ترمذی کا یہ کہنا حسن صحیح ہے، محدثین نے اس کو رد کر دیا ہے۔ امام بہقی نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی روایت اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے، اور اسی طرح باقی محدثین نے بھی بیان کی ہے، لیکن امام بہقی نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد بڑی تفصیل اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں، امام بہقی لکھتے ہیں کہ قال ابو محمد، یعنی امام بہقی فرماتے ہیں رأیت مسلم ابن حجاج ضعف هذا الخبر، کہ میں نے حضرت امام مسلم جو صحیح مسلم کے مصنف ہیں، امام مسلم آپ نے اس سے روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، یعنی یہ جو ترمذی کی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی، اس کے بارے میں امام مسلم بن حجاج نے فرمایا کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ابو قیس الاودی ایک راوی ہیں اور دوسری حذیل بن شرحبیل ہیں۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں کی روایت قابل اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین اور راویان حدیث کی مخالفت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد لوگوں نے، محدثین نے روایت بیان کی ہے، لیکن سب نے مسح علی الخفین، موزوں پہ مسے کا ذکر کیا ہے، کسی نے بھی جرابوں پہ مسے کا ذکر نہیں کیا، سوائے ابو قیس اودی جو حذیل بن شرحبیل سے روایت کو بیان کرتے ہیں، وہ جرابوں کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو جب اتنے محدثین حضرت مغیرہ بن شعبہ سے موزوں کے مسے کی روایت بیان کرتے ہیں، جرابوں کا ذکر ہی نہیں کر رہے، اور یہ جرابوں کی جگہ صرف ایک جو ہے نا وہ ابو قیس اودی حذیل بن شرحبیل سے روایت کر رہے ہیں، موزوں کی جگہ جرابوں کا ذکر، تو یہ باقی محدثین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو امام مسلم فرماتے ہیں لا نترک ظاہر القرآن بمثل ابی قیس و حذیل، ہم ابو قیس اور حذیل کی بنیاد پر قرآن کی مخالفت نہیں کر سکتے، یعنی قرآن نے حکم دیا ہے پاؤں کو دھونے کا، تو ہم پاؤں کے دھونے کا حکم صرف اس ایک روایت کو بنیاد بنا کر کہ جس کے راوی اتنے محدثین کی مخالفت کر رہے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح امام بہقی نے آگے چل کے لکھا سنن کبریٰ میں ہی کہ قال عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری، اس روایت میں حضرت سفیان ثوری یہ ابو قیس الاودی سے روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت سفیان ثوری سے کہا جو اس حدیث کے راوی بھی ہیں کہ اگر آپ یہ حدیث ابو قیس کی جو حذیل سے مروی ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، مجھے بیان کریں تو میں اس کو بالکل بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو سفیان کہنے لگے الحدیث ضعیف، جی بالکل یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے کیونکہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ اس طرح حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے جرابوں پہ مسح کے حوالے سے، اپنے والد حضرت امام احمد بن حنبل کو بیان کی، تو میرے والد گرامی کہنے لگے کہ عبد الرحمن بن مہدی اس حدیث کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے، وہ یقول، اور وہ کہا کرتے تھے وہ منکر، یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ اس طالب بن مدینی عظیم محدث گزرے ہیں، وہ بھی کہا کرتے تھے کہ اہل مدینہ نے بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے، اہل کوفہ نے بھی روایت کیا ہے، اہل بصرہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن کسی نے جرابوں پہ مسح کا ذکر نہیں کیا، موزوں پہ مسح کا ذکر کیا، سوائے حذیل
اور شرحبیل حذیل بن شرحبیل کے، وہ حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ موضوع کی جگہ جرابوں کا ذکر کرتے ہیں، اور سارے محدثین کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح مفضل بن غسان کہتے ہیں کہ میں نے ابو زکریا یحییٰ بن معین سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، تو وہ کہنے لگے یحییٰ بن معین کہ سارے لوگ تو موضوع پہ مسح کا ذکر کر رہے ہیں سوائے ابو قیس عودی کے، کہ وہ صرف جرابوں پہ مسح کا ذکر کرتے ہیں، تو اتنے محدثین کی مخالفت پر ہم ان کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ یہ ساری بات سنن کبریٰ امام بہقی کی حدیث نمبر 1349 کے ضمن میں موجود ہے، جس میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس کو بھی محدثین نے رد کر دیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بارے میں سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 159 کے تحت اسی روایت کو بیان کر کے امام ابو داؤد نے لکھا ہے لیس بالمتصل ولا بالقوی، یہ حدیث متصل بھی نہیں ہے، منقطع ہے، اور دوسرا یہ قوی بھی نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ تو اس حوالے سے جو تین زیادہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو لفظ جراب ہے ہی نہیں ہے، حضرت بلال، حضرت ابو موسیٰ الاشعری اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تین روایتیں ہیں، تینوں کو امام ذیلی نے نسب و رایہ میں، اور امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں 159 میں، اور امام بہقی نے 1349 میں سنن کبریٰ کی حدیث کے تحت ان پر محدثین کا ذکر کرنے کے بعد بالکل ان کو رد کر دیا کہ ان میں سے کوئی حدیث بھی قابل قبول اور حجت نہیں ہے۔ اور تحفۃ الاحوذی میں عبد الرحمن مبارک پوری نے ان تمام روایات لے کر تو بہت جامع ان کے اوپر بحث کی اور کہا کہ کوئی حدیث بھی سند کے اعتبار سے درست ہو اور مرفوع ہو جرابوں پہ مسح کے بارے میں تو بالکل ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے۔ پیچھے رہ جاتا ہے کچھ صحابہ کرام کا عمل۔ چند ایک صحابہ کرام سے مختلف کتب حدیث میں مروی ہے کہ وہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں امام بہقی نے ہی سنن کبریٰ میں حدیث 1355 کے ضمن میں لکھا ہے کہ استاد ابو الولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وہ روایات جن میں صحابہ سے جرابوں پہ مسح کا ذکر ملتا ہے ان کی تعویل کرتے تھے۔ ان کی تعویل یہ کرتے تھے کہ یہ وہ جرابیں تھیں جو منعل جرابیں تھیں، یعنی ایسی جرابیں تھیں کہ جن کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا، نیچے چمڑا تھا، اوپر کوئی گاڑی چیز تھی، اون تھی یا جو بھی چیز تھی، تو یہ مطلق جراب نہیں تھی۔ الا انہ مسح علی الجوربین المنعلین لا انہ جورب علی الانفراد و نال الانفراد، یہ نہیں تھا کہ جوتے الگ سے پہنے تھے، جرابیں الگ سے پہنے تھی، جوتوں پہ مسح الگ ہوتا تھا، جرابوں پہ مسح الگ ہوتا تھا، نہیں، بلکہ یہ ایسی جراب تھی جن کا نچلا سا چمڑے کا تھا اور اوپر کوئی اون وغیرہ کی چیز لگی ہوئی تھی۔ اور اس پر انہوں نے دلیل یہ ایک بیان کی جس کے امام بہقی نے سنن کبریٰ کی 1356 روایت میں بیان کیا کہ راشد بن نجیح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا، داخل الخلاء کے وہ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے اور انہوں نے 2 جرابیں پہن رکھی تھیں، اسفلہما جلود و اعلیہما حظ، کہ وہ جو جرابیں تھیں ان کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا اور ان کے اوپر اون وغیرہ تھی، یعنی اوپر سے گاڑی اون کی تھیں اور نیچے چمڑا تھا۔ اب جن صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جرابیں پہنتے تھے تو ان کے بارے میں بالکل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی یہ روایت جو سنن کبریٰ 1356 ہے، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ جراب آج کی طرح کی جراب نہیں تھی باریک کپڑے کی، بلکہ وہ نیچے چمڑا لگا ہوتا تھا اور اوپر اس کے گہری جو ہے نا گاڑی اون تھی وہ والی جراب پہنا کرتے تھے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنن کبریٰ میں روایت 1365 میں ذکر کیا ہے کہ وَلَصْلُ وُجُوبُ غَسْلِ رجلین الا ما خص سنت ثابتۃ و اجماع لا یختلف فیہ ولیس علی المسح علی النعلین ولا علی الجوربین واحد منہما واللہ اعلم۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ اصل تو پاؤں دھونا ہی ہے، سوائے اس کے کہ کوئی سنت مشہورہ متواترہ ثابتہ مل جائے یا اجماع ہو تو پھر وہاں پہ ہم پاؤں کا یہ حکم دھونے والا چھوڑ سکتے ہیں، اور جرابوں پر اور جوتوں پہ مسح کے بارے میں بالکل کوئی سنت ثابتہ بھی موجود نہیں ہے اور کوئی اجماع بھی موجود نہیں ہے۔ اس حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہا کرتے تھے کہ یمسح علی الجوربین اذا کانا صفیقین، کہ جرابوں پہ مسح تب کیا جا سکتا ہے جب وہ گاڑی ہوں، یعنی وہ شرطیں جو میں نے شروع میں ذکر کی تھیں کہ وہ پہن کے چلا بھی جا سکے، وہ خود پاؤں پہ ٹھہری بھی رہیں، ان کے اندر پانی میں دسے۔ تو حضرت سعید بن مسیب حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ کا موقف اس حوالے سے مصنف ابن ابی شیبہ روایت نمبر 1988، اس میں بالکل واضح طور پہ
یہ انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ جب تک وہ گاڑی نہیں ہوں گی تب تک۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ جرابوں کے بارے میں کہ ایسی جرابیں کہ یا تو ان کے اوپر نیچے چمڑا ہو تو اس میں تو بالکل کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، دوسری قسم کی جراب جس کے نیچے چمڑا ہو اوپر سے اون ہو اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس طرح ایسی جراب جس میں بالکل چمڑا استعمال نہ ہوا ہو لیکن گاڑی ہو، انتہائی گاڑی ہو، اس طرح کہ اس کو پہن کے چلا بھی جا سکتا اور اس میں پانی بھی نہ دھسے، تو اس جراب کے بارے میں بھی تمام ائمہ کے نزدیک مسح کرنا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ترمذی نے لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اپنی وفات سے پہلے یہی موقف اختیار کیا تھا کہ ایسی جراب جو گاڑی ہے جس میں پانی نہیں دھستا اس کو پہن کے چلا جا سکتا ہے، اس پہ مسح کرنا بھی جائز ہے۔ اور صاحبین جو امام اعظم کے شاگرد ہیں ان کا بھی موقف اسی حوالے سے یہی ہے، یعنی سارے ائمہ کا موقف جو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری، حضرت عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق، یہ سارے کے سارے مسح جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں جب کہ وہ یا تو ایسی ہوں کہ جن میں چمڑا لگا ہو یا پھر وہ دونوں گاڑی ہوں کہ جن کے اندر پانی نہ دھنسے۔ تو عبد الرحمن مبارک پوری اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ امام ترمذی نے جو لکھا ہے ائمہ کا موقف وہ یہی ہے کہ اگر جرابیں پتلی ہوں گی تو ان کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ حدیث میں سے کوئی صحیح حدیث اس حوالے سے موجود نہیں ہے، اور صحابہ کے جو معمولات چند صحابہ کے ملتے ہیں ان میں لفظ جراب آتا ہے لیکن بالکل کوئی واضح نہیں، یہ واضح کہ جو ہم جرابیں پہنتے ہیں یہی والے صحابہ کے ہم بھی جرابیں تھیں، بلکہ جو ملتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو میں نے روایت بیان کی ہے اس میں آتا ہے کہ ایسی جراب تھی جس کے نیچے چمڑا لگا ہوا تھا اور اوپر سے وہ گاڑی جراب تھی جس کے اوپر آپ مسح کیا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ جو فقہائے کرام نے ائمہ نے جو بیان کیا ہے کہ اس جراب پہ مسح کر سکتے ہیں کہ جو پہن کے چلی بھی جا سکے ننگے پاؤں اور اس کے اندر پانی میں دھسے تو اس پہ مسح کر سکتے ہیں۔ باقی جو ہمارے ہاں کپڑے کی عام مروج جراب ہے اس کے اوپر مسح کرنا بالکل ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ جرابیں پہن کے مسح کرتا ہے اس کا وضو نہیں ہوگا، جب اس کا وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔